اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم لوگ اللہ سے ڈرو۔ محترم سامعین، ماہ رمضان کی آمد ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا ہی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر رمضان کو ہم سے قریب کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ سب کو رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے اور رمضان کی فیوز و برکات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ وہ مہینہ ہے جس کی آمد کا انتظار سلف صالحین اور بزرگان دین 6 مہینہ پہلے ہی سے کیا کرتے تھے، اور یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، تو ہمیں رمضان نصیب فرما۔ سلف صالحین کی یہ دعا ہوا کرتی تھی کہ اے اللہ، تو مجھے رمضان صحیح سالم نصیب فرما۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان سے پہلے مجھے اچانک موت آ جائے اور مجھے ایسی کوئی بیماری لاحق ہو جائے جو مجھے روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے سے روک دے، اور مجھے رمضان اس طرح نصیب فرما کہ مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے روزہ کو نقصان پہنچے اور روزہ متاثر ہو، رمضان متاثر ہو، اور رمضان میں جو کچھ نیکیاں میں نے کی ہیں اے اللہ، تو انہیں قبول فرما۔ اس لیے آئیے اب ہم سب بھی اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس مبارک اور معزز مہینے کی تیاری کیسے کریں اور رمضان کا کیسے استقبال کریں۔ اس سلسلے میں چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے اپنی نیت درست اور ٹھیک کریں، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام اعمال اور کاموں کا مدار نیت پر ہے۔ اس لیے ایک مسلمان آدمی کو چاہیے کہ وہ رمضان میں نیکیاں کرنے اور اس میں محنت کرنے پر پختہ اور سچی نیت کرے، کیونکہ نیک نیتی کی وجہ سے بندہ کو اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 2، سچی توبہ کر کے اس مہینہ کے لیے تیاری کریں، کیونکہ جب بندہ اور خیر کے کام کے درمیان گناہ حائل رہتا ہے تو یہ گناہ بندہ کو نیک اعمال کرنے سے روکے رکھتا ہے، اور جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو پھر بندہ کی طبیعت نیکیاں کرنے کے لیے آمادہ اور تیار رہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ اس لیے ہم سب کو آج ہی سچی اور پکی توبہ کر لینی چاہیے۔ نمبر 3، پچھلے رمضان کے روزے رہ گئے ہوں تو انہیں فوراً شعبان کے مہینے میں ہی ادا کر لینا چاہیے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہتے ہوئے سنا، میرے ذمے رمضان کا کوئی روزہ ہوتا تھا تو میں اسے شعبان میں ہی پورا کر لیتی تھی۔ نمبر 4، رمضان میں طاقت اور توانائی بڑھانے کے لیے صحت بخش غذائیں کھائیں۔ صحت مند کھانے کی عادت کے ساتھ طاقت اور توانائی پیدا کرنے پر کام کریں۔ ایک صحت بخش ناشتہ اور کھانا کھائیں اور فاسٹ فوڈ وغیرہ سے بچیں۔ نمبر 5، رمضان میں سونے کے معمولات کی عادت ڈالنے کے لیے اپنے سونے کے انداز کو ابھی سے ایڈجسٹ کریں۔ کوشش کریں کہ عشاء کے فوراً بعد سو جائیں اور فجر سے کچھ پہلے بیدار ہوں۔ نمبر 6، باقاعدہ قرآن کی تلاوت کی عادت ڈالیں۔ تھوڑا تھوڑا شروع کریں اور دھیرے دھیرے تلاوت کی مقدار بڑھاتے جائیں، اور اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا تو تجوید اور قواعد کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھیں اور قرآن کا ترجمہ بھی سیکھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 7، روزہ کے مسائل کو سیکھیں۔ روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزہ کا مقصد کیا ہے؟ روزہ کن چیزوں سے فاسد ہوتا ہے؟ کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہوتا ہے؟ کن چیزوں سے روزہ کے انوار و برکات میں اضافہ ہوتا ہے؟ نمبر 8،
اسی طرح نماز کے مسائل و احکام اور نماز کی دعائیں اور سورتوں کو ترجمہ کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کریں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم پوری زندگی نماز پڑھتے ہیں اور ہمیں یہ تک پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ اس لیے اس طرز کو بدلیں اور اپنی نمازوں کو خوبصورت اور پاورفل بنانے کی ابھی سے پوری کوشش شروع کر دیں۔ اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، جتنی جلدی ہو سکے نماز پڑھنا شروع کر دیں اور نماز کی سنتوں کو پڑھنے کی عادت ڈالیں اور نفل عبادات میں اضافہ کرتے ہوئے زیادہ باقاعدگی سے اذکار، لمبے رکوع اور لمبے سجدے کی مشق کریں اور رکوع اور سجدے کی جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان کو سیکھیں اور یاد کریں۔ نمبر 9، صبح سے شام تک ٹائم ٹیبل بنائیں اور اس کے مطابق دن رات گزارنے کی کوشش کریں۔ نمبر 10، وقت کی قدر کریں اور اس کو ضائع کرنے سے بچیں، کیونکہ گیا وقت پھر ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ نمبر 11، تہجد کی عادت ڈالیں، کیونکہ وہ بہت ہی مقبولیت کا وقت ہے۔ اسی طرح اشراق، چاشت، اوابین، تحیۃ الوداع اور تحیۃ المسجد کی عادت ڈالیں۔ نمبر 12، رمضان سے پہلے، رمضان کے دوران اور رمضان کے فوراً بعد ان تمام چیزوں اور کاموں کی منصوبہ بندی کریں تاکہ آپ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی ان کاموں کے لیے تیار ہو جائیں اور یہ کام آپ کی عبادت کا وقت ضائع نہ کریں۔ نمبر 13، صدقہ اور خیرات کی عادت ڈالیں۔ نمبر 14، مسجد میں زیادہ سے زیادہ ٹھہرنے کی عادت ڈالیں۔ نمبر 15، رمضان سے پہلے ہی عید وغیرہ کی خریداری کر لیں تاکہ رمضان جیسے برکت والے مہینے میں آپ کا قیمتی وقت خریداری میں ضائع اور برباد نہ ہو۔ نمبر 16، قیلولہ یعنی دوپہر کو سونے کا اہتمام کریں تاکہ رات کی عبادت میں مدد ملے۔ نمبر 17، سگریٹ نوشی، تمباکو نوشی، پان گٹکھا اور چائے وغیرہ سے پرہیز کریں کیونکہ دعا ساری عبادتوں کا مغز ہے اور بہترین عبادت ہے۔ اس لیے صبح سے شام تک مختلف اوقات میں مختلف مواقع پر جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان کو یاد کریں اور سمجھیں اور ان کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ نمبر 19، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، بغض و کینہ جیسی برائیوں سے بچیں اور اپنے اخلاق کو درست کریں۔ نمبر 20، لایعنی فضول کاموں سے بچیں اور دل کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے فارغ کریں اور دوسروں کو بھی ان باتوں کی دعوت دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بنائے۔